اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یوسف آج ہم اس کا آخری رکوع کریں گے، رکوع نمبر 12، اور یہ پارہ نمبر 13 میں ہے، آیت نمبر 105 سے دیکھیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو محیط ہو جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اس بات کا صاف اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک کل دنیا کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا، کسی قوم، کسی ملک کی تخصیص نہیں۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے، خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی۔ نیز ان آیات میں قدرت پر گہری نظر ڈالنے اور ان سے معرفت الہی حاصل کرنے کی لطیف تعلیم دی گئی، اور شرک آمیز ایمان کے ناقابل اعتبار ہونے کی صراحت فرمائی گئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر کسی فعل یا عقیدے میں شرک کی بو بھی آتی ہو تو اس سے گریز کریں، تاکہ کہیں ان کی توحید شرک آمیزانہ نہ ہو جائے اور پھر تمام کیا کرایا برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور تمام چھپے اور ظاہری شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اور ایمان پر زندہ رہنا، ایمان پر دنیا سے جانا، یہ نعمت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی، اور اللہ شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم آپ سے پہلے مختلف بستیوں والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے جن کے پاس ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے کافر ہو گزرے، اور البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لیے نہایت بہبودی کی چیز ہے جو احتیاط رکھتے ہیں۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا وَنُنَجِّي مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
ان انبیاء سابقین کے سابقہ قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن جس میں یہ قصے ہیں کوئی تراشی ہوئی بات تو ہے نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا، اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ سورہ یوسف مکیہ کی خاتمے کی آیات ہیں، یہاں پہ یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ اب واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ خالص توحید کا اقرار، شرک سے بیزاری، یہی میری راہ زندگی ہے، یہی میری سنت اور یہی میرا طریق ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کی ہی میں دعوت دیتا ہوں، اور میں بھی اسی عقیدہ و عمل پر قائم ہوں، یعنی میں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ سب خیالات و اہم کو چھوڑ کر ایک خدائے واحد لا شریک کی طرف آ جائیں۔ قرآن میں جو مذکورہ واقعات کا مقصد جو ہے وہ نبیوں کے واقعات، ایمان والوں کی نجات، کافروں کی ہلاکت کے قصے جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت والے ہیں، اور اس سے عقل مندوں کو سبق لینا چاہیے کہ کفر و بد عملی کا نتیجہ برا اور ایمان عمل صالح کا انجام نہایت بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن جس میں یہ قصے ہیں کوئی تراشی ہوئی بناوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تمام پہلی سچائیوں کی تصدیق کرنے والا، ہر ضروری چیز کو کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے۔ جن قواعد و ضوابط کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے سب کو قرآن نے بیان کیا، حق و باطل، خیر و شر کا امتیاز کر کے دکھایا، سیدھا راستہ بتایا، شک سے بچنے کا حکم دیا، اور مفید اور مضر میں فرق بھی بتایا۔ اب جو لوگ اس کو سچا مان کر اس کے اصول پر چلیں گے، ان کے لیے قرآن رحمت ہے، ان کے ظاہری و باطنی اخلاق کا تزکیہ ہو جائے گا، کامیابی و کامرانی کی راہیں ان کے سامنے کھل جائیں گی، اور دین و دنیا کی فلاح ان کو حاصل ہوگی۔ گویا 4 خصوصی اوصاف قرآن پاک کے یہاں بیان کیے گئے۔ ایک، گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور یہ اس کے آسمانی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا، قرآن کے اندر اصلاح عقائد کے اصول اور عملی زندگی کو شائستہ بنانے کے کل قواعد صاف صاف موجود ہیں۔ تیسرا، قرآن لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، سچائی کی تلقین کرتا ہے اور نیک بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ چوتھے، جو لوگ اس کو سچا جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی دونوں جہان کی زندگیاں سدھر جاتی ہیں، قرآن ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ آخری جو رکوع تھا اس سے ریلیٹڈ ایک ہی سوال ہے، آیت نمبر 109، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا حکم تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر اور احسان کہ آپ نے اپنی رحمت سے ہم کو قرآن جیسی کتاب سے نوازا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء مرسلین کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا اللہ، ہم کو ان نعمتوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنی کتاب کی سچی عظمت اور محبت عطا فرما دیجیے۔ ظاہر میں باطن میں قرآن پاک کا اتباع نصیب فرما، دین و دنیا میں اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دیجیے۔ یا اللہ، جب ہمیں اپنے فضل و کرم سے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی تو اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما دیجیے۔ توحید حقیقی جو ہر طرح کے شرک سے بالکل پاک ہو، یہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اور اس دنیا میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا اور آخرت میں بھی مامون فرما دینا۔ یا اللہ، ہم کو دنیا میں ہر شے سے آپ کی معرفت نصیب ہو، آپ کے ذکر و فکر کی توفیقی دائمی نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔